माशाल्लाह। अरे इसको किसने तोड़ा? तुमने तोड़ा? कहाँ है ताहिर? कहाँ है? जाओ बुलाओ ताहिर को, इरफान को, सबको बुलाओ, बिगिन जाओ, बिगिन बुलाओ। इसको किसने तोड़ा? आप में से बोलो, किसने तोड़ा? जो बोलेगा सच बोलेगा तो नहीं मारूंगा। किसने तोड़ा? अच्छा चलो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, तुमसे टूट गया, कोई मुश्किल नहीं। देखो बेटे, ये क्या है? ये चीज़ थी, ठीक है, तुमसे टूट गया, चलो, लेकिन सच बोलना ज़रूरी है। ये चीज़ है जो तुमसे टूट गई है, मुझसे भी टूट सकती थी, पापा से भी टूट सकता था, घर में और किसी लोगों से भी ये चीज़ें टूट सकती थी। लेकिन कभी भी कोई भी गलती हो जाए तो क्या करने का? सच बोलने का। क्या करने का? सच बोलने का। इसलिए कि कुरान करीम हमें कहती है, इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो, तुम लोग भी बैठो, इधर आओ, इसको हटाओ, बुक हटाओ। मैं एक बात बताने जा रहा हूँ तुम सबको। कभी भी घर में कोई भी गलती हो जाए तो क्या करने का? सच बोलने का। कभी भी, हाँ, जिंदगी में सब मेरी तरफ देखो, जिंदगी में कभी भी कोई गलती हो जाए क्या बोलने का? सच बोलने का। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार जगहों पे ऐसे फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, ईमान लाए हो, क्या करो? सच बोलो, सच बोलो, सच के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। इसी तरीके से हम नमाज में पढ़ते, आपको भी याद होगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने अपना इनाम फरमाया। तो इनाम अल्लाह ताला ने किस पर फरमाया है? अल्लाह सच्चों पर। देखिए, जैसे कुरान करीम में फरमाया है, उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन। सिद्दीक से मुराद कौन है? सच्चे लोग। मतलब अल्लाह की जो इनामात होती है, अल्लाह की जो नेमतें होती है, वो किस पर होती है? सच्चे लोगों पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, ये तो कुरान करीम कह रही है, बार बार बेशुमार कुरान करीम की ऐसी आयत है जो हमें इस बात की तायद करती है कि सच बोलो। सच बोलने पर बेशुमार आयत है, ऐसी आयत है जो हमें इस बात की तायद करती है कि सच बोलो। सच बोलने पर बेशुमार आयत है। और अहादीस मुबारका में भी आया है, हदीस कहती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मेरे बच्चों कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर फरमाया, मोमिन बखील हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मोमिन बखील भी हो सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। जो मेरे कलमा पढ़ने वाले हैं, मुझ पर ईमान रखता है, वो झूठा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वो झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए आप जिंदगी के हर मराहिल में सच बोलिए। सच बोलेंगे तो अल्लाह की आप पर मदद आएंगी। क्या आएंगी? अल्लाह की आप पर मदद आएंगी। इसलिए कि एक वाक़या लिखा है बुजुर्गों ने कि एक तालिब इल्म का शौक हुआ उनके अंदर, तो इल्म हासिल करने के लिए कहीं दूर दराज, आज से बहुत साल पहले क्या होता था, लोग दूर दराज इल्म हासिल करने के लिए जाते थे, बहुत दूर दूर जगहों पे इल्म हासिल करने के लिए जाते थे। और ये चीज़ें इतनी मुहैया नहीं हुआ करती थी, गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी। उस दौर में लोग घोड़े से सवारी करते थे, पैदल सवारी करके दूर दूर का सफर करते थे। उस दौर में एक वाक़या आता है कि एक शख्स का इल्म का बहुत शौक हुआ, इल्म हासिल करने के लिए गया बगदाद शहर में। वालिदा ने, उनकी अम्मी जान ने उनकी आस्तीन में जो है ना चंद अशरफिया पैक करके सिल करके उसके आस्तीन में सिल दी थी। चंद अशरफिया रख करके उसके आस्तीन में सिल दी थी और अपने बेटों से कहा कि बेटे तुम जाओ रास्ते में, हमेशा जिंदगी के हर मनाहिब पे सच बोलना, जान भी चली जाए ना फिर भी सच बोलना। एक ऐसा वाक़या ऐसा हुआ कि वो रास्ते में जो है ना डाकू और चोर लोगों ने उस काफिले वालों को घेर लिया और काफिले वालों में सबकी सामान निकाला, सबके सामान छीन लिए। जब इस बच्चे के पास आए और बच्चे से पूछा तुम्हारे पास कुछ है, माल है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ मेरे पास है, मेरे आस्तीन में है, चंद अशरफिया है जो मेरी अम्मा ने सिल करके रख दिए। तो चोर लोग मजाक में ले ली कि नहीं ऐसे बच्चे कह रहे होंगे। तो
تو اس بچے کو اپنے بڑے کے پاس لے کر گیا، بڑے کے پاس لے کر گیا ہے، اور وہاں پر جب اس کو حاضر کیا گیا تو ڈاکو سارے ڈاکو اپنے بڑوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس چند اشرفیہ ہے، کوئی اپنی چیز بنا کیسے بتائے، ہم نے اس کی تلاشی لی ہے پوری، لیکن کہیں پر اس کی کوئی سامان نہیں ملا، لیکن یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں ہے اشرفیہ ہے میرے آستین میں۔ جب اس کو چیک کیا گیا تو دیکھا گیا تو اس کے واقعی اس کے آستین میں جو تھی نا اشرفیہ نکلی ہوئی تھی۔ تو فرمایا بیٹے تو اس کو چھپا بھی سکتا تھا، ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا، چھپا بھی سکتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میری امی جان نے کہی تھی کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، کیا بولنا؟ جھوٹ نہیں بولنا، جان بھی چلی جائے تو جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ہوا کیا، وہ ڈاکو لوگوں پر اس بات کا بڑا اثر پڑا، جو وہ بھی مسلمان ہی تھے، بڑا اثر پڑا، اور وہ ان کی خوب طرفداری کرنے لگی، ان سے معافی مانگنے لگے اور ان کی عزت کرنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ خود شرمندہ ہوئے اور اپنے آپ کو کہنے لگے آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، نیک کاموں میں لگ جاؤں، کیونکہ ہم ایسے جو ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بلا رہے ہیں، جھوٹ بلواتے ہیں اور غلط کام کرواتے ہیں، ہم غلط اپنے بچوں سے کام کروا رہے ہیں، لیکن آپ کیسے کہ آپ کی ماں نے آپ کو ایسی تربیت کی ہے۔ تو زندگی کے جو بھی مراحل آئے، جیسے بھی وقت آئے، زندگی کے ہر امور پہ کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ سچ بولنے سے بڑے فائدے یہ ہوں گے کہ سچ بولنے سے اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ سچ بولنا کس کا کام ہے؟ نیک لوگوں کا کام ہے۔ سچ بولنا نبیوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے۔ سچ بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سچوں میں نام لکھ دیں گے، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو آپ کا نام جھوٹوں میں ہو جائے گا، معاشرے میں سماج کی آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ ابھی بار بار آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی بات لوگ مانیں گے نہیں، قبول نہیں کریں گے کہ نہیں یہ انسان، یہ لڑکا جھوٹا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، بڑے ہونے کے بعد بھی لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اسی لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے، زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بولو گے سچ بولو گے کبھی نہیں ماروں گا، سچ بولو گے جتنی بھی بڑی غلطی رہیں گی میں نہیں ماروں گا، جھوٹ بولو گے تو میں بہت ماروں گا۔ اور جھوٹے بچوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے، جو بچے سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، جو بچے جھوٹ بولتے ہیں ان سے کہنا ہے کہ آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ جھوٹ بولیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ منع کرتے ہیں جھوٹے بچوں کے ساتھ رہنے سے، ہمارے ماں باپ منع کرتے ہیں۔ تو سچ بولیں گے سب آدمی، سب وعدہ کرتے ہیں نا، سچ بولیں گے، سچ بولیں گے، ہر گھڑی سچ بولیں گے، سچوں کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، تمام کے تمام لوگ خوش ہوں گے، سماج میں ہماری عزت ہوں گی کہ یہ اچھا انسان ہے، منصف انسان ہے۔ اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بچوں، تاریخ پڑھو، ہماری تاریخ ہے کہ لوگوں کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا تھا تو مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہ بھائی میرا یہ فیصلہ آپ کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لوگ مانتے نہیں تھے، نبی نہیں مانتے تھے کہ آپ نبی نہیں، آپ یہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کوئی سامان کی گروی رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، سارے مکے والے کو معلوم تھا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں گواہی لے کر کے، اپنے فیصلہ کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کو آپ کے دشمن بھی ہوں گے تو وہ بھی آپ کے پاس آئیں گے کہ فیصلہ کرانے کے لیے، کوئی ان کے گھر میں کوئی بھی مشکل گھڑی آ جائیں گی تو بھی آپ ہی کے پاس آئیں گے۔ تو اسی لیے جھوٹ بولنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے اور انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے شیطان کی پیروی ہوتی ہے، سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سچ بولنے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا نام سچوں میں لکھ دیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے کی وجہ سے ہم سب کو جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ تو وعدہ کرو سب میں سچ بولیں گے، آج سے وعدہ کرو سچ بولیں گے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے، سچ بولنے کی توفیق۔ آپ اپنے دوستوں سے کچھ کہیں گے؟ جی ہاں، آپ سے بھی کچھ غلطی ہو جائے تو سچ بولے، جھوٹ مت بولیے۔ سچ بولنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔